بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ واٹس ایپ گروپ کی ہماری ایک ممبر ہیں اور انہوں نے اپنا وائس نوٹ کیا تھا اپنا میریکل بتانے کے لیے۔ میں یہ چاہتی تھی کہ ان کا وائس نوٹ ہی جو ہے وہ آپ لوگ کو شیئر کر دوں ویڈیو میں، لیکن انہوں نے پرمیشن نہیں دی، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے بتایا تھا اور جتنی دعائیں آپ لوگ کو دی تھیں اور جتنا انہوں نے دعائیں دی تھیں نا بیسیکلی اس چیز نے مجھے بہت زیادہ اپیل کیا۔ میں چاہتی تھی وہ دعائیں آپ لوگ خود سنیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر میں ویڈیو ریکارڈ کروں گی تو ورڈز کے چینجز آ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں خود بتاؤں۔ وہ یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ویڈیوز دیکھ کر، پہلے تو وہ اتنا درود شریف نہیں پڑھتی تھیں، لیکن اللہ کا حکم ہوا، کرم ہوا، وہ مجھے نہیں جانتی، میرا نام بھی نہیں جانتی وہ، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کیا آپ کی اور درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ تو کہتی ہیں کہ اب درود شریف سے مجھے اتنی محبت ہو گئی ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ میرے دل میں، میرے روح میں، میرے خون میں درود شریف اور استغفار اتر گیا ہے اور اب میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اور کہتی ہیں کہ درود شریف تو میں پڑھ رہی تھی اور میری ریسنٹلی جاب ہوئی، اب میری نیو جاب تھی اور جہاں میری جاب ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ٹف ٹائم بھی کتنا ملتا ہے۔ اب ان کی جو جاب ڈیوٹیز تھیں اس میں کچھ رسپانسبلٹی ان کو دی گئیں، تو یہ کہتی ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، جو میرا کام دیا گیا تھا کیونکہ میں اس سسٹم میں نہیں تھی، مجھ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کہنے لگی اب میں اتنی پریشان، کیونکہ کچھ لوگ تو طاق میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایشو آئے اور بندے کو گرا دیا جائے، اور کہنے لگی کہ میں اتنی پریشان کہ اگر سب کے سامنے میرا یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے تو میری تو عزت خراب ہو جائے گی، ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، اور جو ہے میں دوبارہ سے کبھی بھی وہ عزت گین نہیں کر پاؤں گی۔ کہنے لگی میں اتنی پریشان تھی، میں کیا کروں۔ اچھا انہوں نے اپنا مسئلہ نہیں بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا، کیونکہ جس طرح سے وہ بتا رہی تھی نا تو مجھے لگا کوئی کانفیڈینشیل بات ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے جو وہ نہیں بتانا چاہ رہی، تو پھر میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن جو بھی مسئلہ تھا وہ تھا خیر بہت زیادہ بڑا، جس کی وجہ سے بے انتہا پریشان تھیں۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے میں نے روزانہ تہجد پڑھنا شروع کی اور تہجد کے بعد میں درود شریف پڑھتی رہتی اور اللہ سے دعا کرتی رہتی۔ کہتی ہیں کہ مسئلہ ایسا تھا کہ کوئی بندہ ہیلپ نہیں کر سکتا تھا، اللہ ہی معاملہ سنوار سکتا تھا، اللہ ہی معاملہ بنا سکتا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ کم و بیش ایک ہفتہ میں ریگولر تہجد کی نماز پڑھتی رہی اور درود شریف پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعا کرتی رہی اور روتی رہی کہ بس تو میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میرے مولا کوئی میرا یہ معاملہ حل نہیں کر سکتا، کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے، مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، میں اس کے لیے بہت شرمسار ہوں، اور بس تو مجھے اس مسئلے سے نکال دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ میں بہت احتیاط کے ساتھ کام کروں گی۔ کہنے لگی چونکہ اگر میری یہ غلطی سامنے آ جاتی تو سینئرس وغیرہ پھر دوبارہ کبھی مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتے اور مجھ پر ٹیگ لگ جاتا کہ میں ارسپانسبل ہوں اور رسپانسبلٹیز کو فلفل نہیں کر سکتی۔ کہنے لگی بس آپ یوں سمجھ لیں کہ میری جان پہ بنی ہوئی تھی اور بس میں رو رو کے درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کر رہی تھی۔ کہنے لگی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بندے کے دل میں جو آفس میں ان کے تھے ان کے لیے رحم ڈال دیا اللہ نے ایسا رحم ڈالا کہ انہوں نے ان کی ہیلپ کی اور اس مسئلے سے یہ بآسانی باہر نکل آئیں۔ کہتی ہیں کہ جس دن یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہونا تھا مجھے امید تھی کہ آج جو ہوگا فیصلہ ہو جائے گا یا آج جو بھی کنکلوژن ہے ان کے مسئلے کا وہ ہو جائے گا۔ کہنے لگی اس دن بھی میں بہت دعا کر کے گئی اور میں مسلسل وہاں درود شریف پڑھ رہی تھی اور میں درود پاک یہ والا پڑھ رہی تھی، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے لگی بس مستقل میں یہ درود شریف پڑھے جا رہی تھی وہاں پہ، اور اس بندے کے دل میں اللہ نے ایسا رحم ڈالا، ایسی نرمی ڈالی کہ انہوں نے جو ہے مجھے اس مسئلے سے نکال لیا، اس پریشانی سے نکال لیا۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں کہ ظہر کی نماز کے وقت میں سجدے میں گر گئی اور میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا اور میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور میں بس اللہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں، لیکن تو نے درود پاک کی برکت سے نا بہت نظر کرم کر دی، میرا یہ مسئلہ حل کر دیا۔ میرے بس کی بات نہیں تھی کہ میں اس مسئلے کو حل کر پاتی، یا میرا یہ بلنڈر اگر سامنے آتا تو میں خود کو جسٹیفائی کر پاتی، لیکن اللہ کریم نے درود پاک کی برکت سے بہت آسانی کے ساتھ میرا یہ معاملہ بنا دیا۔ کہتی ہیں کہ اب تو درود شریف سے مجھے ایسی لگاؤ اور محبت ہو گئی ہے کہ بس میری روح سمجھ لیں، میرا دل سمجھ لیں، میرے خون میں درود شریف شامل ہو گیا ہے، میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اور کہتی ہیں کہ آپ کے لیے، آپ کے جتنے ممبرز ہیں سب کے لیے اتنی دعائیں وہ کر رہی تھیں اور اتنی دعائیں دے رہی تھیں کہ اگر آپ ان کی آڈیو سنتے نا تو آپ یقین کریں کہ آپ لوگ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، خود میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ وہ اتنے دل سے دعا دے رہی تھیں اور وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ بس جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن جب معاملہ درود شریف کا ہونا تو بندہ کبھی خالی نہیں رہتا، اللہ کبھی محروم نہیں لوٹاتا۔ درود شریف کی برکت سے عطائیں ہوتی ہیں، نوازشیں ہوتی ہیں، کرم ہوتا ہے، بس آپ مانگتے چلے جائیں اور روک کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ کریم نے ان کا بڑا مسئلہ حل کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے،
ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی جاب میں بھی، زندگی میں بھی، آنے والے زندگی کے ہر لمحے میں آپ سب بھی درود شریف کا ساتھ تھام لیں، اور ایسے ساتھ تھام لینا جیسے اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے آخری لمحات ہیں، آپ کے پاس اب زندگی نہیں ہے اور آپ کو بس یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر آپ وہ کام کریں گے نا، لازمی کریں گے، پھر تو آپ کل پر نہیں چھوڑیں گے، پھر تو آپ یہ نہیں سوچیں گے آج کم کر لوں، کل کا زیادہ کر لوں گا۔ ایسے درود شریف کو سمجھ لیں کہ بس میری زندگی کے آخری لمحات ہیں اور میرے پاس نیکیوں کی کمی ہے اور بس گناہوں کا بوجھ ہے، مجھے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور جب آپ ایسے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے نا، پھر آپ دیکھیے گا کیسی کرم ہوگی، کیسا فضل ہوگا، کیسی رحمت کی انتہا ہوگی، کیسے آپ لوگ کے کام بنیں گے اور کیسے آپ لوگ کی نصیب سنوریں گے، کیسے آپ کو عروج اور بلندیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، سب پر کرم فضل رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے، اور خوب کثرت اور محبت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔